السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاشی اسلامک ٹی وی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میرے اس چینل پر اسلامک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، اور اس لیے میں آج ایک نیو اسلامک ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوا ہوں، اور ایک بے مثال واقعے کی طرف جانے والی یہ ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی نیو مزیدار ویڈیو، جو کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ حضرت طالوت جالوت سے جنگ کے لیے نکلے، کیونکہ جالوت ایک کافر بادشاہ تھا جو طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ حضرت طالوت نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے جالوت کی طرف نکالا۔ جالوت ایک بہت ہی قداور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہناتا تھا، اس کا وزن 300 طل تھا۔ جب دونوں فوجیں، حضرت طالوت کی فوج اور جالوت کی فوج، میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صفیں آرائی کر چکیں، تو یعنی ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے بالکل ریڈی تھیں، تیار تھیں، اسی دوران حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا، اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسی کو دوں گا۔ یہ اعلان سن کر پورے لشکر میں سے حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے، بیمار تھے، چہرہ زرد تھا، غربت تھی، مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اپنی حاجات پوری کرتے تھے، زندگی بہت ہی مفلسی میں گزار رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام جہاد کے لیے گھر سے نکلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ راستے میں جب حضرت داؤد علیہ السلام راستے میں تھے تو ایک معجزہ آپ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ جب آپ راستے میں آ رہے تھے، ایک پتھر بول پڑا۔ آپ حیران ہوئے، آپ نے اس پتھر کی بات سنی تو پتھر بولا، اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں،
آپ مجھے اٹھا لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھایا، آپ کے پاس ایک تھیلی تھی، اس تھیلی میں پتھر کو ڈالا، پھر آگے جا رہے تھے، پھر ایک واقعہ پیش آیا، پھر ایک پتھر بولا، پتھر نے بولا اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیں، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ آپ نے وہ پتھر اٹھایا اور اپنی تھیلی میں ڈال دیا، پھر چل رہے تھے، پھر ایک پتھر، تیسرا پتھر بولا، پتھر نے پکارا، عرض کیا اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیں کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں، یعنی جالوت کو میں ماروں گا۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا اور رکھ کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی وہ تھیلی لے کر سب سے آگے بڑھے، اور سب سے آگے بڑھ کر جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان کے تینوں، جو آپ کے پاس تینوں پتھر تھے نا، آپ نے اپنی تھیلی سے نکالے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، تینوں پتھر جالوت کی طرف پھینکی۔ جب تینوں پتھر جالوت کی طرف پھینکے، ان میں اتنی طاقت تھی، جالوت کے ناک پر اور کھوپڑی پر جب لگے تو اس کی کھوپڑی ریزہ ریزہ ہوئی، اور یہی نہیں، اس کی کھوپڑی نہیں، اس کی کھوپڑی دور پھینکی، جو باقی جالوت کی فوج تھی، جالوت کی فوج کو جالوتیوں کہا جاتا ہے، ان کو لگے، سب مقتول ہو کر گر پڑے، زخمی حالت میں گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت جالوت کے قدموں میں ڈال دی۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے، کیونکہ انہوں نے تقریباً یہ جنگ جیت لی تھی۔ جب جالوت کا قتل ہو گیا وہ خوش ہو گئے، کیونکہ جالوت ایک بہت ہی طاقتور اور بہرحم تھا۔ جب جالوت کا قتل ہوا، اس کی جو فوج تھی جالوتیوں، وہ تقریباً آٹومیٹک میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ حضرت طالوت کو فتح ہو گئی، فتح نصیب ہوئی جالوت کے مرنے سے، اور حضرت طالوت نے جو جنگ سے پہلے اعلان کیا، وعدہ کیا، اس کو بھی پورا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا بھی حصہ دے دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ پھر پورے 40 سال کے بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اور جب حضرت شمیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اب وہ پہلے واحد اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے جن کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے نوازا گیا۔ اس سے پہلے کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھا کہ وہ نبی بھی ہوں اور بادشاہ بھی ہو۔ اب پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک، 70 سال تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام، نبوت اور سلطنت، اپنی قوم کے فرائض کو بھی سر انجام دیا، بخوبی نبھائے۔ اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے فرزند تھے، ان کو بھی یہی مرتبہ اور مقام ملا، یعنی سلطنت بھی نبوت بھی، کیونکہ وہ آپ کے فرزند تھے۔ آپ کے اس واقعے کا بیان قرآن مجید کی سورہ بقرہ
رکوع 33 ترجمہ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکومت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھا دیا۔ یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ پاک کے نبی، جن کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ پہلے بادشاہت، پھر نبوت، پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، نبوت بھی بخوبی نبھائی۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایسے ہی نبوت اور سلطنت دونوں پر فائز ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نبی سے بادشاہ بنے اور بادشاہ سے نبی بنے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں۔ اگر اچھی لگی ہوں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ والسلام۔ آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔